قربانی کے بکرے کی اگر ٹانگ ٹوٹ جائے تو کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یا اس کی جگہ کسی دوسرے جانور کو خریدنا ضروری ہے؟ یا کوئی بھی جانور ہو جو قربانی کے نام پر خریدا ہوا ہے یا پالا ہوا ہے، جیسے بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی اور گائے وغیرہ، تو اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو اب کیا کریں؟ تو آج کی اس ویڈیو کلپ میں ہم اسی مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھانے جا رہے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کا یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، قربانی کا عمل یہ بہت بڑا عمل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے عمل سے زیادہ پسندیدہ کوئی اور عمل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں بھی داخل نہ ہو۔ تو اس لیے میرا عزیز دوستو، ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ آپ کس جانور کی قربانی دیں گے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اب اصل مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ اگر قربانی کے جانور کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ چلتے ہوئے اس ٹانگ کو زمین پر رکھ رہا ہوگا اور اس پر سہارا لے کر چلتا ہوگا، یا نہیں۔ اگر وہ اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو زمین پر ٹیکتا ہے اور اس کا سہارا لیتا ہے چلتے ہوئے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے، درست ہے۔ لیکن اگر وہ چلتے ہوئے اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو زمین پر نہیں ٹیکتا بلکہ اس کو اٹھا کر کے رکھتا ہے اور اس پر چلتے ہوئے سہارا بالکل نہیں لیتا، تو ایسے جانور کی قربانی درست اور جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ جو مسئلہ ابھی بتلایا گیا ہے کہ اگر وہ ٹانگ اٹھا کر رکھتا ہے اور ٹانگ کو زمین پر نہیں ٹیکتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں میں قربانی ہوتی ہے، یعنی قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں اگر اس جانور کی یہی حالت رہتی ہے کہ وہ اس ٹانگ کو زمین پر نہیں ٹیکتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ اس کو اس مثال سے سمجھیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی جانور بقرعید سے 1-1.5 مہینے پہلے قربانی کے لیے خریدا یا آپ نے پالا ہوا تھا، پھر بقرعید سے 1-8 مہینے پہلے یا کچھ دن پہلے اس کی ٹانگ میں چوٹ لگ جاتی ہے یا ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹانگ کو اٹھا کر کے رکھتا ہے۔ تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چوٹ اس کی بقرعید سے پہلے ٹھیک ہو جائے گی تو پھر اس جانور کو بیچنے کی اور اس کی جگہ کوئی دوسرا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ جانور بقرعید کے دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے اور اپنی اس ٹانگ کو زمین پر ٹیکنے لگتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چوٹ ایسی لگ چکی ہے کہ بقرعید کے دن بھی آ جائیں گے اور اس کی یہ ٹانگ ٹھیک نہیں ہوگی، یعنی چوٹ زیادہ ہے یا بقرعید کے دن آنے میں اب زیادہ ٹائم نہیں بچا ہے کہ چوٹ ٹھیک ہو سکے، تو پھر آپ اس جانور کی جگہ کوئی دوسرا جانور خرید لیجئے اگر آپ پر قربانی واجب ہے، اور پھر اس جانور کی قربانی کیجئے۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ اس چوٹ کا اعتبار بقرعید کے 3 دنوں میں کیا جائے گا۔ اگر بقرعید کے ان 3 دنوں میں بکرے کی حالت یا کسی بھی جانور کی حالت یہی رہتی ہے کہ وہ اپنی اس ٹانگ کو اٹھا کر کے رکھتا ہے، سہارا نہیں لیتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر بقرعید کے دنوں میں اس کی وہ چوٹ ٹھیک ہو جاتی ہے یا کوئی معمولی سی چوٹ ہوتی ہے کہ وہ اس ٹانگ کا سہارا بھی لیتا ہے، اس ٹانگ کو ٹیکتا بھی ہے زمین پر، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، درست ہے۔